أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ 14 معصومین ایجوکیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میری اور آپ کی گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جیسا کہ عزیزان، امام کا وجود کائنات کے وجود کا ضامن ہے، اور ہمارے امام صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بادلوں میں چھپے سورج کی طرح ہمیں فیضیاب کر رہے ہیں کہ ان کی دعائیں ہمارے وجود کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ لہٰذا عزیزان، عصر غیبت میں ہم منتظرین کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ ہمیں حجت خدا کے ظہور سے پہلے ان کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے۔ جیسے کہ عزیزان، گزشتہ درس میں ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ منتظر امام کو چاہیے کہ وہ امام کی معرفت حاصل کرے۔ دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ عصر غیبت میں ہم ولایت اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہیں۔ لہٰذا عزیزان، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت دو طرح کی ہے، ولایت تقوینی، ولایت تشریعی۔ ولایت تقوینی کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اذن الہی سے کائنات کے اندر تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں، جیسے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے معجزات کا رونما ہونا ان کے ولایت تقوینی کے مالک ہونے کی دلیل ہے۔ اور ولایت تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام مومنین اور اسلامی سماج کے سرپرست اور ہادی ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے ہر امام اپنے زمانے میں اپنی امت کا ہادی اور سرپرست رہا ہے اور ان کی ہدایت کرتا رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان، عصر غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظار کرنے والوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہیں، ان کے کائنات میں حق تصرف رکھنے کے معتقد اور ان کی ہدایت تشریعی پر عمل پیرا رہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش نصیب ہیں ہمارے وہ شیعہ جو ہمارے قائم کے زمانے میں ہماری ولایت سے متمسک رہیں، اور جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے قائم کی غیبت کے دور میں ہماری دوستی اور ولایت پر ثابت قدم رہے، خداوند متعال ان 1000 شہیدوں کا اجر و ثواب اسے عطا کرے گا جو بدر اور احد میں شہید ہوئے ہیں۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا امام ان سے غائب ہو جائے گا۔ اصحاب نے پوچھا اس دور میں لوگ کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا وہ اس امر ولایت سے متمسک رہیں گے جو ان کے اوپر قرار دی گئی ہوگی یہاں تک کہ ظہور ہو جائے۔ تو عزیزان، عصر غیبت میں مومنین کا ایک فریضہ یہ ہے کہ اپنے امام علیہ السلام کا شدت سے انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بہترین عمل کے مصداق کے عنوان سے انتظار ظہور امام کو ہی بہترین عمل قرار دیا ہے، اس لیے امام زمانہ ولی عصر علیہ السلام کا ظہور ہی مومنین کی حقیقی خوشی اور ان کے لیے حقیقی سعادت و خوشبختی کی راہ ہے۔ حضرت عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں حضرت جواد الائمہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، میرا ارادہ تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کا قائم ہی مہدی ہے یا ان کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت مہدی ہوگی، اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں کوئی بات کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابوالقاسم، ہمارا قائم ہی مہدی ہے کہ جن کی غیبت کے زمانے میں ان کا انتظار کرنا چاہیے اور ان کے زمانہ ظہور میں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ میرے تیسرے بیٹے ہیں، اس خدا کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے لیے انتخاب کیا اور امامت کو ہمارے ساتھ مختص کیا، اگر دنیا کی عمر میں سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو پروردگار عالم اس دنیا کو اتنا طویل کر دے گا کہ جس میں ہمارا قائم ظہور کرے گا، قیام کرے گا، اور جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو پروردگار عالم ایک رات میں ان کے کام کی اصلاح کر دے گا اور حالات کو ان کے حق میں تبدیل کر دے گا، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کام کو ایک رات میں ٹھیک کر دیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے لیے آگ کا شعلہ لینے گئے، لیکن واپسی شرافت، رسالت اور افتخار
افتخار نبوت لے کر آئے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بندے اللہ سے نزدیک ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا جب اللہ کی حجت ان کے درمیان سے غائب ہو اور وہ اس کی جگہ کو نہ پہچانتے ہوں، اس کے باوجود وہ یہ یقین رکھتے ہوں کہ خدا کی حجت ہمارے درمیان سے نہیں اٹھی ہے، لہٰذا وہ صبح و شام اس کے ظہور کا انتظار کرتے رہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جس سے ہر ایک شخص تم میں سے 50 افراد کا ثواب کمائے گا۔ کہا یا رسول اللہ ہم جنگ بدر و احد اور حنین میں آپ کے ساتھ تھے اور ہمارے درمیان قرآن نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ وہ تحمل اور برداشت کریں گے اگر تم کرنا چاہو تو ان جیسا صبر نہیں کر پاؤ گے۔ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر اور حوصلے کے ساتھ ظہور کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے صبر کرنا اور ظہور کا انتظار کرنا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے غیبت کا دور ہوگا کہ جس میں کچھ قومیں دین سے خارج ہو جائیں گی اور کچھ اپنے دین پر باقی رہیں گی، بس انہیں اذیت دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ ظہور کا وعدہ کب پورا ہوگا، لیکن جو لوگ اس اذیت اور دشمنوں کی طرف سے جھٹلائے جانے کے باوجود ان کی غیبت پر صبر سے کام لیں گے ان کا مقام اس مجاہد کی طرح ہوگا جس نے رقاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلوار چلائی ہو۔ تو عزیزان امام زمانہ ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن العسقری علیہ السلام ساری دنیا کے لیے امید ہیں۔ دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں ظلم و جور کے نظاموں کو ختم کر کے عدل و انصاف پر مبنی نظام کو قائم کرنا ہے۔ عدل و انصاف کا نظام صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہوگا بلکہ نظام ہر انسان کے لیے ہوگا، حتیٰ کہ جانور بھی اس عدل و انصاف کے نظام سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عزیزان امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا کو انسانوں کے لیے جنت بنا دیں گے، لوگوں کو معرفت خدا، قرب خدا حاصل ہوگا، شیطانی جو طاقتیں ہیں وہ دم توڑ دیں گی۔ اس بنا پر اگر کوئی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا انتظار کر رہا ہے تو اسے اس انتظار کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ شخص دنیا کی تمام شیطانی طاقتوں کے خلاف ہے، وہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان انتظار کی بہترین شکل یہ ہے کہ منتظر شخص کی روح تک اس کے اثرات ہوں، جس کے شب و روز اس انتظار میں گزر رہے ہوں کہ وہ جمال دل ربائے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دن رات امام علیہ السلام کے انتظار میں گزارتے ہیں۔ ان کی زبان پر ہر وقت یہ جملہ ہوتا ہے اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، اے ہمارے اللہ ہمیں سورج طلوع ہوتا ہوا دکھا دے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور جلد ہو جائے اور ہم اپنی آنکھوں سے امام کا ظہور دیکھیں۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو امام